السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پہلے کلمہ ترجمے کے ساتھ دہرائیں گے اور آج کے سبق کے مطابق دوسرا کلمہ بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ سب مل کر میرے ساتھ پہلے اور دوسرے کلمے کو پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ علم میں اضافے کی دعا ہے، اس کو ہم 3 بار پڑھیں گے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک بار پھر پہلے اور دوسرے کلمے کو دہرا لیتے ہیں۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی دینا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پیارے بچوں، یسرنا القرآن کا صفحہ نمبر 19 کھڑا زبر کی مشق کے بارے میں ہے، اور اس مشق میں زبر اور کھڑے زبر کی آوازوں کا فرق سمجھایا جائے گا۔ زبر والے حرف اور کھڑے زبر والے حرف میں فرق یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے اس حرف کو لمبا کر کے یعنی کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، مگر جب اسی حرف کے اوپر کھڑا زبر آ جائے تو اس حرف کو لمبا کر کے یعنی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ قاف زبر قا، الف لام زبر لا۔ دیکھو پیارے بچوں، جب ہم قاف کے ساتھ الف کو ملا دیں گے تو اس وقت
ہم قاف کو کھینچ کر پڑھیں گے. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، قاف کھڑا زبر قا، لام زبر لا، قال، میم زبر ما، الف لام زیر لی، کاف زیر کی. میم کو جب الف کے ساتھ ملائیں گے تو اس وقت اس کو پڑھیں گے میم الف زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی. میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی. حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدا، میم زبر ما، آدم. حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتاب، با پیش بو، کتابو، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتاب، با پیش بو، کتابو، سین با پیش سب، حا کھڑا زبر حا، صبح، نون زبرنا، سبحانا، کاف زبر کا، سبحانک، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سماوا، تا دو زیر تین، سماوات، کاف زبر کا، لام زیر لی، کلی، میم کھڑا زبر ما، کلیمہ، تا دو زیر تین، کلیمات. حمزہ کھڑا زبر آ، ذال الف زبر ذا، آذا، نون زیر نی، آذانی، حامیم زیر ہم، آذانہم. میم زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ، ما آہا، را زیر ری، ما آری، با پیش بو، ما آریبو، را زبر را، زا قاف زبر زق، رزق، نون کھڑا زبر نا، رزقنا، حامیم پیش ہم، رزقناہم. خا زبر خا، طا کھڑا زبر طا، خطا، یا کھڑا زبر یا، خطایا، کاف میم پیش کم، خطایاکم. ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا. جیم حمزہ زیر جی، نون کھڑا زبر نا، جئنا، حامیم پیش ہم، جئناہم. یا کھڑا زبر یا، با زبر با، یا با، نون یا زیر نی، یا بنی. یا حا زبر یح، یا کھڑا زبر یا، یحیا، صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، صلا، تا دو پیش تن، صلاتن. میم زبر ما، تا کھڑا زبر تا، متا، با لام زیر بی، ہا پیش ہو، بل ہو، دال کھڑا زبر دا، بالہدا. ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں. قاف زبر قا، الف لام زبر لا،
قاف کو جب الف کے ساتھ ملائیں گے تو اس طرح پڑھیں گے قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، قاف کھڑا زبر قا، لام زبر لا، قال، میم زبر ما، الف، لیکن جب میم کو الف کے ساتھ ملا دیں گے تو اس وقت میم الف زبر ما، لام زیر لی، ما لی، کاف زیر کی، ما لی کی، آگے ملا کر پڑھیں گے مالکی، میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدھا، میم زبر ما، آدم، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتاب، با پیش بو، کتابو، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتاب، با پیش بو، کتابو، سین با پیش سب، حا کھڑا زبر حا، صبح، نون زبرنا، سبحان، کاف زبر کا، سبحانک، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سماوا، تا دو زیر تین، سماوات، کاف زبر کا، لام زیر لی، کلی، میم کھڑا زبر ما، کلیمہ، تا دو زیر تین، کلمات، حمزہ کھڑا زبر آ، ذال الف زبر دا، آدھا، نون زیر نی، آذانی، حامیم زیر ہم، آذانہم، میم زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ، ما آ، را زیر ری، ما آلی، با پیش بو، ما آریبو، را زبر را، زا قاف زبر زق، رزق، نون کھڑا زبر نا، رزقنا، حامیم پیش ہم، رزقناہم، خا زبر خا، طا کھڑا زبر طا، خطا، یا کھڑا زبر یا، خطایا، کاف میم پیش کم، خطایاکم، ذال کھڑا زبر ذال، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک، جیم حمزہ زیر جی، نون کھڑا زبر نا، جئنا، حامیم پیش ہم، جئناہم، یا کھڑا زبر یا، با زبر با، یا با، نون یا زیر نی، یا بنی، یا حا زبر یح، یا کھڑا زبر یا، یحیا، صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، صلا، زیاد و پیش تن، صلاتن، میم زبر ما، تا کھڑا زبر تا، متا، با لام زیر بل، ہا پیش ہو، بالہو، دال کھڑا زبر دا، بالہدا، بیت الخلا جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ
میں تمام برائیوں اور بری چیزوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تمام برائیوں اور بری چیزوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. پہلا اور دوسرا کلمہ ہے اس کو میں پیارے بچوں، ہم نے جو پہلا اور دوسرا کلمہ اور بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھی ہے اس کو گھر میں اچھی طرح ترجمے کے ساتھ زبانی یاد کریں اور یسرنا القرآن کا صفحہ نمبر 19 کو گھر میں دہرائیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یسرنا القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ علم میں اضافے کی دعا ہے، اس کو ہم 3 بار پڑھیں گے. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. میرے بچوں، آج ہم ایک بار پھر پہلے اور دوسرے کلمے کو دہرا لیتے ہیں. پہلا کلمہ طیب. طیب معنی پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت معنی گواہی دینا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. پیارے بچوں، آج ہم یسرنا القرآن کا صفحہ نمبر 18 جو کھڑا زبر کے بارے میں ہے وہ پڑھیں گے. اس علامت کو کھڑا زبر کہتے ہیں اور کھڑا زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے اور کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے اور کھڑا زبر کو الف مدہ کی طرح بھی پڑھا جاتا ہے. حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، ثا کھڑا زبر تا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خا کھڑا زبر خا، دال کھڑا زبر دا، ذال کھڑا زبر ذا، را کھڑا زبر را، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صا، ضاد کھڑا زبر ضا، طا کھڑا زبر طا، ظا کھڑا زبر ظا، عین کھڑا زبر عا، غین کھڑا زبر غا،
زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، یا کھڑا زبر یا۔ اب اس صفحے کے دوسرے حصے کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، با الف زبر با، تا کھڑا زبر تا، تا الف زبر تا، تا کھڑا زبر تا، تا الف زبر تا، جیم کھڑا زبر جا، جیم الف زبر جا، دال کھڑا زبر دا، دال الف زبر دا، سین کھڑا زبر سا، سین الف زبر سا، عین کھڑا زبر ع، عین الف زبر ع، کاف کھڑا زبر کا، کاف الف زبر کا، لام کھڑا زبر لا، لام الف زبر لا، لام الف زبر لا، لام الف زبر لا، یا کھڑا زبر یا، یا الف زبر یا۔ اس لفظ کو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زبر تا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خا کھڑا زبر خا، دال کھڑا زبر دا، دال کھڑا زبر دا، را کھڑا زبر را، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صا، ضاد کھڑا زبر ضا، طا کھڑا زبر طا، ظا کھڑا زبر ظا، عین کھڑا زبر ع، غین کھڑا زبر غا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، یا کھڑا زبر یا۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، با الف زبر با، تا کھڑا زبر تا، تا الف زبر تا، تا کھڑا زبر تا، تا الف زبر تا، جیم کھڑا زبر جا، جیم الف زبر جا، دال کھڑا زبر دا، دال الف زبر دا، سین کھڑا زبر سا، سین الف زبر سا، عین کھڑا زبر ع، عین الف زبر ع، کاف کھڑا زبر کا، کاف الف زبر کا، لام کھڑا زبر لا، لام الف زبر لا، لام الف زبر لا، لام الف زبر لا، یا کھڑا زبر یا، یا الف زبر یا۔ پیارے بچوں، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو زبانی یاد کریں اور یسرنا القرآن کا صفحہ نمبر 18 کو گھر میں دہرائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، جن میں زمین، سورج، چاند، پہاڑ، درخت، دریا، پھل پھول وغیرہ۔ دنیا میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، یعنی سورج کا طلوع ہونا، دنیا میں روشنی پھیلانا، اور اللہ کے حکم سے سورج کا غروب ہونا، رات یا اندھیرا ہو جانا، ہوا کا چلنا، بارش برسنا وغیرہ۔ انسان اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے عقل دی ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب آپ لوگ صفحہ نمبر 21 نکالیے اور اس میں دیکھیں میں ریڈنگ کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کروں گی۔ اثر: ہماری استانی کہہ رہی تھی کہ جب ہمیں کوئی پریشانی ہو تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ امی: تمہاری استانی نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، یعنی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ضرورت کے لیے صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو ہمیں کوئی پریشانی ہو تو ہمیں کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ اللہ سے، کیونکہ اللہ ہی ہماری ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا ہے کہ اگر کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی چیز ہمیں چاہیے ہو تو ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اگر وہ صرف اللہ سے مدد مانگنے چاہیے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، اس کے لیے میں نے مثال بھی دی کہ تمہارے جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اگر وہ کوئی پریشانی ہماری چھوٹی ہے یا بڑی ہے، چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورت، ہمیں اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ امی: تم میری بات سمجھ گئے ہوگے؟ اسد: جی امی، میں سمجھ گیا۔ امی: چلو پھر تم جلدی سے ہوم ورک کرو، ہمیں کھیلنے بھی جانا ہے۔ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، زبانی اچھی طرح اس کو یاد کرنا ہے۔ اور سوال نمبر 8، اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پہلا اور دوسرا کلمہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، زبانی اچھی طرح اس کو یاد کرنا ہے۔ اور سوال نمبر 4 جو کہ ہے، سوال نمبر 4 یہ ہے کہ اگر ہمیں پریشانی ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ میں نے آپ کو سمجھاتے ہوئے بھی بتایا کہ ہمیں کس سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس سوال کا جواب سوال کا جواب لکھا ہوا ہے، اس سوال اور جواب دونوں آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ سوال نمبر 4 کا سوال اور جواب دونوں آپ نے کاپی میں لکھنے ہیں، اور پہلا اور دوسرا کلمہ آپ نے اچھی طرح سے اس کو یاد کرنا ہے۔ اوکے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پہلے کلمہ ترجمے کے ساتھ دہرائیں گے اور آج کے سبق کے مطابق دوسرا کلمہ بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ سب مل کر میرے ساتھ پہلے اور دوسرے کلمے کو پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ
کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ السلام علیکم جیسے کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کام کر کے تھک جاتا ہے اور وہ آرام کرنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی کام کو بھی کر کے نہیں تھکتے۔ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ وہ تھکتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنے بندوں کے ہر کام کو دیکھتے ہیں اور ان کی ہر بات سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، جن میں زندگی، ماں باپ، کھانے پینے کی چیزیں، ہوا، پانی، بارش، موسم، یہ سب نعمتیں ہیں۔ انسان اپنی عقل کے ذریعے نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بچوں، صفحہ نمبر 21 میں پچھلے سبق میں ہم نے جہاں تک پڑھا تھا اور سمجھا تھا، اب ہم اس کو آگے پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ہر بات مانیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے وہ ناراض ہو۔ مثلا ہماری استانی کہہ رہی تھی کہ جب ہمیں کوئی پریشانی ہو تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا چاہیے۔ حکم میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہم حکم کیسے مانیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو حکم ایسے مانیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، حج کریں گے، اور دوسرے حقوق یعنی دوسروں کی مدد بھی کریں گے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، اور سبھی کو بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہر حال میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوئی بھی پریشانی ہو تو صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ جو اب آپ کو اس سبق کا سوال نمبر 3 کرنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ان کے بدلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے وہ ناراض ہو۔ یہ سوال اور جواب آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ زبانی یاد کرنا ہے، جس طرح سے ہم کلاس میں کرتے تھے۔ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ یاد کرنے کو کہا تھا اور اس کی تلاوت بھی کروائی تھی۔ اب آپ لوگ دوبارہ اپنے گھر پر اس کی پریکٹس کریں گے اور اس کو یاد کریں گے۔ بچوں ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلی کلاس میں کیا سیکھا تھا۔ بی بی حلیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جب اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئی تو انہیں برکتیں رستے ہی سے ہی نظر آنا شروع ہو گئیں، جیسے کہ ان کی کمزور خچر تھا وہ بے تحاشت تیز چلنے لگ گیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو ان کی بکریاں جو بہت گاؤں سے دبلی پتلی سی تھیں انہوں نے دودھ دینا شروع کر دیا تھا۔ اتنا دودھ دیا تھا کہ ان کے گھر کے برتن بھر گئے تھے، اور بی بی حلیمہ کے پورے گاؤں سے خوشبو آنے لگ گئی۔ بی بی حلیمہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
اتنا ان کا دل لگ گیا تھا کہ انہوں نے ان کو 1 سال اور اپنے پاس رکھنے کی اجازت مانگ لی تھی ان کی والدہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے۔ والدہ کا نام آپ سب کو یاد ہے نا بیٹا؟ جی ہاں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اور بی بی حلیمہ کے جو بچے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بن گئے؟ رضائی بہن بھائی بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ یہ پڑھتے ہیں، ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا۔ آئیے بیٹا اب اپنی بک نکالنے سے بچے صفحہ نمبر 26 نکالیں۔ آئیے پڑھتے ہیں آج کا ہم سبق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے اور بہت خیال رکھتے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ان کا خیال رکھنا لگے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے دادا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے، یعنی کہ جب دادا کا انتقال ہو گیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد ان کا خیال، ان کی تربیت کون کرنے لگا؟ ان کے دادا کرنے لگے، حضرت عبد المطلب۔ مگر پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے ہوئے تو ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آ گئے جن کا نام تھا ابو طالب۔ اب چچا ابو طالب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آج کا سبق ہے۔ آج کا ہوم ورک آپ کو میں سوال دینے والی ہوں، سوال نمبر 4۔ ہوم ورک دینے سے پہلے میں ایک اور بات بتا دوں کہ میں آپ کو آج 2 فائل کے ساتھ اٹیچ کر کے بھی دے رہی ہوں۔ ایک تو آپ کی ویڈیو فائل ہے جس میں آپ بھی ریکارڈڈ لیسن لے رہے ہیں۔ آج کا ہوم ورک آپ کو میں سوال دینے والی ہوں، سوال نمبر 4۔ ہوم ورک دینے سے پہلے میں ایک اور بات بتا دوں کہ میں آپ کو آج 2 فائل اس کے ساتھ اٹیچ کر کے بھی دے رہی ہوں۔ ایک تو آپ کی ویڈیو فائل ہے جس میں آپ ریکارڈڈ اپنا لیسن لے رہے ہیں، اسی کے ساتھ ایک اور فائل آپ دیکھیے گا نیچے موجود ہوگی اسکرین پر، وہ آپ کھولیں گے تو وہاں پر آپ کو یہی ہوم ورک جو میں بھی آپ کو دینے والی ہوں یہ یہاں پر بھی ریکارڈنگ کلاس میں بھی موجود ہے اور وہاں پر بھی دوسری فائل میں بھی موجود ہے، آپ چاہیں تو وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوم ورک سوال و جواب۔ سوال نمبر 4، حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی؟ جواب ہے، حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ان کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ یہ بچوں ایک دفعہ نظر ثانی کر لیتے ہیں ہم پچھلی کلاس کے کام میں، جس میں ہم نے سیکھا تھا ہمارے پیرنٹس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا، اور والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ اور اس زمانے میں جو عرب کے لوگ تھے وہ بچوں کو
پیدا ہوتے ہی گاؤں بھیج دیتے تھے، جہاں پر ان کی بہت اچھے سے تربیت ہوتی تھی، جہاں پہ وہ بڑے ہی اچھے انداز میں کھیلتے اور اچھی اچھی باتیں بھی سیکھتے اور ان کی صحت بھی اچھی ہو جاتی، وہاں پہ عربی زبان بھی سیکھتے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد گاؤں سے عورتیں آئی تھیں نومولود بچوں کو لینے کے لیے، جن میں بی بی حلیمہ بھی موجود تھیں، اور بی بی حلیمہ جو ہیں سب سے آخر میں پہنچی تھیں۔ وجہ یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں، وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایک بہت ہی کمزور سا خچر تھا اور ایک کمزور بوڑھی اونٹنی تھی جو کہ بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے، جس کی وجہ سے بی بی حلیمہ سب سے آخر میں پہنچی تھیں۔ آئیے بچوں، اب ہم صفحہ نمبر 25 پڑھتے ہیں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی تو سارے بچوں کو کسی نہ کسی عورت نے گود لے لیا تھا، صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی رہ گئے تھے۔ بی بی حلیمہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لے کر اپنے گھر کو روانہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت برکت والا بنایا تھا، راستے ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نظر آنے لگی۔ بی بی حلیمہ کا کمزور خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ سب سے آگے نکل گیا۔ جب وہ گھر پہنچی تو ان کی بکریوں نے بہت زیادہ دودھ دیا، دودھ سے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گاؤں میں آنے کے بعد پورے گاؤں سے خوشبو آنے لگی۔ گاؤں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جلدی بڑے ہو رہے تھے۔ بی بی حلیمہ کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ وقت اور ان کے ساتھ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 2 سال کے ہوئے تو بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1 سال اور اپنے پاس رکھنے کی اجازت مانگی۔ حضرت آمنہ مان گئیں اور بی بی حلیمہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گھر لوٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی حلیمہ نے بچپن میں دودھ پلایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی حلیمہ کے رضاعی بیٹے بن گئے، اور اسی رشتے سے بی بی حلیمہ کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی بن گئے۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے ساتھ اپنی نانی کے گھر مدینہ منورہ گئے۔ وہاں سے واپس مکہ آتے ہوئے راستے میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اپنی خادمہ کے ساتھ واپس مکہ آئے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہنے لگے۔ تو بیٹا آج صفحہ نمبر 25 میں ہم نے کچھ اور نئی باتیں سیکھی ہیں، جن میں سے یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ روانہ ہوئے، ان کا جو سب سے کمزور خچر تھا جس کی وجہ سے وہ سب سے آخر میں مکہ پہنچی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی برکت والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی برکت عطا فرمائی تھی کہ وہ جو کمزور سا خچر تھا وہ تیز چلنے لگا اور سب سے آگے نکل گیا۔ اور بی بی حلیمہ جب اپنے گھر پہنچی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جو ان کی بکریاں تھیں انہوں نے اتنا زیادہ دودھ دے دیا تھا کہ گھر کے اندر جتنے برتن تھے تمام برتن بھر گئے۔
اور یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی برکت والے تھے کہ ان کے گاؤں میں آتے ہی خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی، پورے گاؤں سے خوشبو آنے لگی اور گاؤں کے تمام لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو یہ ہوتا تھا نومولود بچوں کو 2 سال کے بعد ان کے والدین کے پاس واپس بھیج دیا جاتا تھا، مگر حبیبی حلیمہ ان سے اتنی زیادہ محبت کرنے لگی، اتنی اٹیچ ہو گئی تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس مکہ لے کے تو گئیں، مگر ان سے پھر انہوں نے اجازت مانگی کہ کیا میں 1 سال اور رکھ لوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس۔ اور بی بی حلیمہ نے بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا تھا، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے رضائی بیٹے بن گئے۔ اور بی بی حلیمہ کے جو بچے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی بن گئے۔ ایک اور واقعہ پیش آیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کا تھے تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ یعنی کہ حضرت آمنہ کے ساتھ اپنی نانی کے گھر جا رہے تھے، اپنے نانی کے گھر گئے تھے، مدینہ منورہ گئے تھے۔ جب وہاں سے واپس آنے لگے مکہ کی طرف، رستے میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی۔ پھر رستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خادمہ کے ساتھ مکہ واپس پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے انہوں نے ان کی پرورش کری۔ دو سوال تقریر کرنے ہیں اپنے کاپیوں میں، آئیے پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، تمام بچے آج کا اپنا ہوم ورک نوٹ کر لیجیے۔ آج کے ہوم ورک میں آپ کو 2 سوال تحریر کرنے ہیں اپنی کاپیوں میں، آئیے پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، حضرت حلیمہ سعدیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں بی بی حلیمہ نے دودھ پلایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے رضائی بیٹے بن گئے۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کہاں ہوا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ نانی کے گھر مدینہ منورہ گئے، وہاں سے واپس مکہ آتے ہوئے راستے میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے جواب تیسرے سوال کا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ تمام کام کرنا ہے اپنی کاپیوں میں صفائی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، اور والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ اس زمانے میں عرب کے لوگ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی گاؤں بھیج دیتے تھے۔ گاؤں میں یہ بچے خوب کھیلتے، ان کی صحت اچھی ہو جاتی اور وہ اچھی عربی بھی سیکھ لیتے۔ جب یہ بچے 2 سال کے ہو جاتے تو واپس اپنے والدین کے پاس آ جاتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی کچھ ہی دن کے تھے کہ گاؤں کی عورتیں مکے سے مولود اور چھوٹے بچوں کو لینے آئیں۔ ان گاؤں کی عورتوں میں بی بی حلیمہ بھی تھیں، جن کا تعلق سعد قبیلے سے تھا۔ ان کا خچر بہت کمزور تھا، ساتھ ایک کمزور اور بوڑھی اونٹنی بھی تھی، وہ بہت آہستہ چلتی تھی۔ حضرت حلیمہ آہستہ چلنے کی وجہ سے دوسری عورتوں سے بہت پیچھے رہ گئیں۔ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔
بیٹا آج ہم آج کا سبق یہیں تک پڑھیں گے، مگر آج کے سبق میں ہم نے کچھ باتیں سیکھی ہیں، ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اور مکہ عرب کا مشہور شہر ہے جہاں پہ خانہ کعبہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا حضرت عبد المطلب نے ان کا نام محمد رکھا تھا اور والدہ نے احمد رکھا تھا، اور پرانے زمانے میں ایک رواج تھا عرب میں کہ مکہ میں کچھ لوگ جو ہے، کچھ عورتیں آتی تھیں گاؤں سے، اور وہ بچوں کو، نومولود بچوں کو، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی تھیں تاکہ ان کی اور اچھے سے تربیت کریں، ان کا خیال بہت اچھے سے رکھیں۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا، ان بچوں کی صحت بہت اچھی ہو جاتی تھی اور وہ ساتھ ساتھ عربی بھی بہت اچھے سے سیکھ لیتے تھے، اور تقریباً 2 سال کے بعد وہ اپنے تمام بچوں کو اپنے والدین کے پاس واپس لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، ابھی وہ کچھ ہی دن کے تھے کہ گاؤں کی کچھ عورتیں مکہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لینے کے لیے آئیں۔ ان عورتوں میں بی بی حلیمہ بھی تھیں، اور جو بی بی حلیمہ تھی نا، ان کا تعلق تھا 7 قبیلے سے۔ قبیلہ سمجھ لیں بیٹا، ایک جیسے ہم گروپ کہتے ہیں نا، تو اس گروپ کا نام ہوتا ہے، پرانے زمانے میں اسی طرح سے ہوتا تھا۔ تو جو بی بی حلیمہ تھی، ان کا جو تھا وہ 7 قبیلے سے تعلق تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، بی بی حلیمہ کے ساتھ جو تھے، ان کے ساتھ ان کے 2 جانور بھی تھے، جس میں سے ایک خچر تھا جو بہت ہی کمزور سا تھا، اور ان کے پاس ایک اونٹنی بھی تھی جو بوڑھی ہو چکی تھی، اور وہ بھی بڑی کمزور سی تھی۔ تو اس کی وجہ سے وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے، اور بی بی حلیمہ جو تھی سب سے آخر میں مکہ پہنچی، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، آج تک کے یہیں پہ سبق ہم اپنا ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہوم ورک ضرور کرنا ہوگا، میں بھی آپ کو ہوم ورک بتاتی ہوں جو آپ کے اسکرین پہ بھی آ رہا ہے۔ تمام بچوں کو جو آج ہوم ورک کرنا ہے، اپنی اپنی کاپی میں سب سے پہلے تو سبق کا نام اوپر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، ریڈ لائن پہ۔ اس کے بعد پھر آج کا جو پہلا سوال ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو آپ کے ابھی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے، حضرت عبد المطلب نے اور حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا رکھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور جواب بھی آپ دیکھیے گا بیٹا، اسکرین پہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، اور والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ سوال آپ کو اپنی اپنی کاپیوں میں لکھنا ہے صفائی کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ آج کے سبق کے مطابق دوسرا کلمہ بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پہلے کلمہ ترجمے کے ساتھ دہرائیں گے، اور آج کے سبق کے مطابق دوسرا کلمہ بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ سب مل کر میرے ساتھ پہلے اور دوسرے کلمے کو پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے سبق
عقیدۃ توحید کے صفحہ نمبر 20 کو پڑھا اور سمجھا تھا۔ اب آپ صفحہ نمبر 21 پر دیکھیے، میں اس کو پڑھوں گی اور سمجھاؤں گی۔ اسد: امی میں تو اسکول سے آ کر تھک جاتا ہوں، ابو بھی دفتر سے آ کر تھک جاتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اتنے ڈھیر سارے کام کر کے تھکتے نہیں؟ امی: نہیں بیٹا، وہ تو انسان ہوتے ہیں جو تھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ وہ تھکتا ہے، بلکہ وہ تو اپنے بندوں کے ہر کام کو دیکھتا اور ان کی ہر ایک بات کو سنتا ہے۔ اسد: امی کیا اللہ تعالیٰ سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں؟ امی: بیٹا، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کام کر کے تھک جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے سب کاموں کو دیکھتا ہے اور ہماری کاموں میں مدد کے راستے بھی بناتا ہے، کیونکہ اللہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں عقل کی ہے۔ اسد: امی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی چیزیں دی ہیں نا امی؟ ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں عقل بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی نعمت تو زندگی ہے، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، کھانے پینے کی چیزیں، ہوا، پانی، روشنی، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہیں، اور انسان اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور سوال نمبر 2، کیا اللہ تعالیٰ کام کرنے کی بات کرتا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ زبانی یاد کرنا ہے۔ اور سوال نمبر 2، کیا اللہ تعالیٰ کام کرنے کے بعد آرام کرتا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ وہ تھکتا ہے، بلکہ وہ تو اپنے بندوں کے ہر کام کو دیکھتا اور ان کی ہر ایک بات کو سنتا ہے۔ اس کو لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم بچوں، ہماری کتاب کا نام ہے آسان اسلامیات دوسری کتاب۔ بچوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بچوں میرے ساتھ اصل پہلا کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عقیدے کی جمع ہے۔ اس کتاب میں ہمارا آج کا سبق ہے عقائد توحید، خدا کے صفحہ نمبر 20 پر موجود ہے۔ لفظ عقائد عقیدے کی جمع ہے، اس کے معنی ایمان کے ہیں۔ توحید کے معنی ہیں خدا کے ایک ہونے پر یقین کرنا، یعنی عقیدہ توحید کا مطلب ہے اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لانا۔ بچوں اب آپ صفحہ نمبر 20 پر دیکھیے، میں اس سبق کو پڑھتے ہوئے وضاحت کروں گی۔ اسد اپنے کمرے میں اسکول کی کتابیں کھولے کچھ سوچ رہا تھا کہ امی کمرے میں آ گئی ہیں۔ امی: اسد کیا سوچ رہے ہو؟ اسد: امی میں اسکول جاتا ہوں، ابو دفتر جاتے ہیں، آپ گھر کے کام کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا کیا کام کرتے ہیں؟ امی: اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو بنایا ہے۔ سب چیزوں کو کس نے بنایا؟
اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کون کون سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے؟ زمین، آسمان، چاند، سورج، پہاڑ، دریا، درخت، پھل، پھول وغیرہ، سب چیزوں کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر سورج صبح طلوع ہوتا ہے، طلوع کے معنی ہے نکلنا۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دنیا میں ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے اور روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے، اور اسی کے حکم سے سورج غروب ہوتا ہے۔ غروب کے معنی ہیں ڈوبنا، اور جب سورج ڈوب جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی رات ہو جاتی ہے۔ اللہ ہی کے سوا اللہ ہی کے حکم سے روشنی ہوتی ہے اور اسی کے حکم سے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ وہی ہوا کو چلاتا ہے اور بارش کو برساتا ہے۔ بچوں، ہم نے صفحہ نمبر 20 پڑھا اور سمجھا۔ اب اسی صفحے میں آپ کے پہلے سوال کا جواب موجود ہے۔ بچوں، پورے سبق کی ایک دفعہ دہرائی کر لیتے ہیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا تھا، اور والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ اس زمانے میں عرب کے لوگ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی گاؤں بھیج دیتے تھے۔ گاؤں میں یہ بچے خوب کھیلتے، ان کی صحت اچھی ہو جاتی اور وہ اچھی عربی زبان بھی سیکھ لیتے۔ جب یہ بچے 2 سال کے ہو جاتے تو واپس اپنے والدین کے پاس آ جاتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ ہی دن کے تھے کہ گاؤں کی عورتیں مکہ میں نومولود اور چھوٹے بچوں کو لینے آئیں۔ ان گاؤں کی عورتوں میں بی بی حلیمہ بھی تھی، جن کا تعلق 7 قبیلے سے تھا۔ ان کا خچر بہت کمزور تھا، ساتھ ہی ایک کمزور اور بوڑھی اونٹنی بھی تھی۔ وہ بہت آہستہ چلتی تھی۔ جب حضرت حلیمہ آہستہ چلنے کی وجہ سے دوسری عورتوں سے بہت پیچھے رہ گئیں، وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی تو سارے بچوں کو کسی نہ کسی عورت نے گود لے لیا تھا۔ صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ گئے تھے۔ بی بی حلیمہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لے کر اپنے گھر کو روانہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برکت والا بنایا تھا۔ راستے ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نظر آنے لگی۔ بی بی حلیمہ کا کمزور خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ سب سے آگے نکل گیا۔ جب وہ گھر پہنچی تو ان کی بکریوں نے بہت زیادہ دودھ دیا۔ دودھ سے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گاؤں میں آنے کے بعد پورے گاؤں سے خوشبو آنے لگی۔ گاؤں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی بڑے ہو رہے تھے۔ بی بی حلیمہ کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت اور ان کے پاس رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سال کے ہوئے تو بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سال اور اپنے پاس رکھنے کی اجازت مانگی۔ حضرت آمنہ مان گئیں اور بی بی حلیمہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر لوٹ گئیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ نے بچپن میں دودھ پلایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے رضاعی بیٹے بن گئے، اور اسی رشتے سے بی بی حلیمہ کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی بن گئے۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے ساتھ اپنی نانی کے گھر مدینہ منورہ گئے۔ وہاں سے واپس مکہ آتے ہوئے راستے میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنی خادمہ کے ساتھ واپس مکہ آئے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے اور بہت خیال رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے۔ چچا ابو طالب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے۔ بچوں آج ہم نے سبق کی دہرائی کی ہے، وہ اسی لیے کی ہے تاکہ آپ کو مدد مل سکے آج کے ہم میں۔ تو آئیے ہوم ورک پڑھتے ہیں۔ ہوم ورک، خالی جگہ پر کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ پیدا کے نیچے آپ کیا لگائیں گے؟ ڈیش لگائیں گے۔ نمبر 2، راستے ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نظر آنے لگی۔ نظر کے نیچے آپ کو لگانا ہے ڈیش۔ نمبر 3، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہنے لگے۔ ٹھیک ہے، دادا کے نیچے آپ کیا لگائیں گے؟ انڈر لائن۔ نمبر 4، چچا ابو طالب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ محبت کے نیچے آپ لگائیں گے ڈیش۔ ٹھیک ہے بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔